کیا اچانک سے خوشی کا ماحول ڈھولکی کے دوران میں، ٹپوں کے دوران میں، گانوں کے دوران میں، اور کوئی بات ہوئی اور لڑائی جھگڑے کی نوبت آ گئی؟ تو یہ صرف اس بات کی دلیل ہے کہ اس گھر میں جو شادی ہو رہی ہے وہاں یا تو سرکش جنات ہیں۔ اس شادی کو نہ ہونا دیکھنا، بیٹھے بیٹھے معمولی سے بات تلخ اتنی شدید ہو جائے کہ جھگڑے کی صورت اختیار کر لے، یہ دو باتوں کی دلیل ہے۔ پراپر تھورولی اس کا علاج ہونا چاہیے اگر وہ گھر میں کچھ ہے۔ اگر وہ کسی نے کچھ کرایا ہے یا کیا ہے، سب سے پہلے آپ کو جس جگہ جھگڑا ہوا ہے، بیہا کے ویورز کے لیے دربار امام زادہ سے میں آپ کو اتنا آسان حل بتا رہا ہوں کہ لوگ وہ جو پوچھتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہو، یہ ان کو حل مل جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو السمیع العلیم، هو الغفور الرحیم، هو التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ الاشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کی شادی میں اچانک سے جھگڑا ہوا تھا؟ کیا اچانک سے خوشی کا ماحول ڈھولکی کے دوران میں، ٹپوں کے دوران میں، گانوں کے دوران میں نغمے گا رہے تھے اور کوئی بات ہوئی اور لڑائی جھگڑے کی نوبت آ گئی؟ میں نے تو ایک کیس ایسا سنا تھا کہ وہ پنجاب کے کسی شہر میں شادی ہو رہی تھی اور ایک دم سے خوشی کے ماحول میں کسی کی آپس میں ہی، دونوں گھروں کے لوگ میں سے کچھ لوگ بیٹھے تھے، ان کی آپس میں کوئی بات تلخی ہوئی اور وہ اتنی شدت اختیار کی کہ وہ فائرنگ کی نوبت آئی اور انہوں نے آپس میں ہی گولیاں چل گئیں اور تقریباً 10 سے 12 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ اگر شادی بیاہ کے موقع پر، خوشی کے موقع پر ایک دم سے جھگڑا ہو جائے شادی کے موقع پر، تو یہ صرف اس بات کی دلیل ہے کہ اس گھر میں جو شادی ہو رہی ہے وہاں یا تو سرکش جنات ہیں جو یہ شادی ہونا دیکھنا نہیں چاہتے، یا اس شادی کو نہ ہونا دیکھنا کوئی آپ کا دشمن چاہتا ہے کہ وہ اپنی آہ کو اس طرح ٹھنڈا کرے کہ یہ خوشی، یہ رشتہ ازواج آپ کو نہ مل سکے۔ میں پھر بتا دوں، شادی بیاہ کے گھر میں خوشیوں کے دوران میں بیٹھے بیٹھے معمولی سے بات تلخ اتنی شدید ہو جائے کہ جھگڑے کی صورت اختیار کر لے، یہ دو باتوں کی دلیل ہے کہ اس گھر کے اندر جنات ہیں یا کوئی آپ کو دشمن نہیں چاہتا یا شادی ہو۔ دیکھیے، جو باتیں تلخی اختیار کریں وہ بڑے بوڑھوں کی انٹرونشن سے، میوچل ڈسکشن سے ریزالو اور ڈیزالو بھی ہو جاتی ہیں، وہ کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر تو بات تلخ ہو کر اتنی زیادہ بٹر ہو گئی ہے کہ اب وہ خوشی کا ماحول نہیں رہا، تو اس سے پہلے کہ مزید نغمے گائے جائیں، اس سے پہلے کہ شادی بیاہ کی مزید رسم و رواج میں پروسیڈنگز کی جائیں، سب سے پہلے آپ کو اس کیے جانے والے حملے کی کاٹ کی ضرورت ہے۔ یا تو اس گھر میں جو چیزیں موجود ہیں آپ ان کا ٹریٹمنٹ اور ان کا علاج کریں، پراپر اس کا ایک علاج ہے، ضرورت ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو آپ ای میل نیچے آ رہا ہے، آپ رابطہ کریں، آپ کو گائیڈ کروں گا، ورنہ آپ جن سے گائیڈنس لینا چاہتے ہیں آپ ان سے لیں، بٹ میک شیور آپ جس کو بھی اپروچ کریں پراپر تھورولی اس کا علاج ہونا چاہیے اگر وہ گھر میں کچھ ہے۔ نمبر 2، اگر وہ کسی نے کچھ کرایا ہے یا کیا ہے تو اس سے پہلے کہ آپ
اپنی شادی کی کوئی بھی کمٹمنٹ، ولیمہ ہو یا رخصتی ہو کو پلان کریں، سب سے پہلے آپ کو جس جگہ جھگڑا ہوا ہے، وہ آپ کا ڈرائنگ روم تھا، آپ کا لاؤنج تھا، ایگزیکٹلی اسی جگہ آپ کو ایک بکرا ذبح کرنا چاہیے۔ بیہا کے ویورز کے لیے دربار امام زادہ سے میں آپ کو اتنا آسان حل بتا رہا ہوں کہ لوگ وہ جو پوچھتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہو، یہ ان کو حل مل جائے گا۔ زحمت ضرور ہوگی لیکن آپ کی خوشیوں سے بڑھ کر نہیں ہے، آپ کے گھر کی سلامتی سے بڑھ کر نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات، جس بیٹا بیٹی کی آپ نے بات طے کی ہوئی ہے آپ ان کو ٹوٹتا دیکھنا نہیں چاہیں گے۔ وہ سوچئے گا جب آپ کے دل میں یہ بات ہے، بھائی جان کتنی ڈیفیکلٹ چیز بتا رہے ہیں، جو میگنیٹیوڈ مومنٹو آف یور آبسٹیکل ہے، آپ کی جو مصیبت ہے، یہ اس سے بہت چھوٹی چیز ہے۔ ایک بکرا شاید سفید ہو بے شک یا کالا ہو، ڈزنٹ میٹر، ایگزیکٹ اس جگہ پر ذبح ہونا چاہیے جہاں وہ فساد کھڑا ہوا ہے، جس کسی نے بھی وہ کیا ہے، جس کسی نے بھی وہ بچھایا ہے، کوئی بھی اگر وہاں گھر میں اثرات ہیں، ایگزیکٹلی اس جگہ وہ نیوٹرلائز ہو جائیں گے۔ آپ نے وہاں بکرا ذبح کیا، اس کے گوشت بھی وہاں بنوایا اور اس کے وزن کے برابر اس میں چاول ڈلوائیں، گھر کے 5 بڑے افراد جو اس گھر کا حصہ ہوں، 5 میچور افراد سید کے دربار جائیں، اس میں سے ایک لقمہ بھی نہ چکھیں اور یہ سید کے دربار پر یہ نیاز تقسیم کروا دیں۔ رخصتی سے کیا انشاءاللہ زندگی بھر وہ کرنے والا کبھی ان پر ریورس نہیں کر سکے گا۔ یہ اتنا آسان طریقہ ہے اور اتنا آسان مینول ہے کہ نہ صرف آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی خوشیوں کے کون کون دشمن ہیں، بلکہ آپ اس کو ریورس کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، میں اکثر اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہماری خوشیوں کے دشمن بہت کم ہوتا ہے کہ وہ دور سے ہوں۔ 99.99% آپ کی خوشیوں کے دشمن آپ کے بہت نزدیکی ہوتے ہیں، صرف ان کو ڈیٹیکشن یا شناخت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہ اللہ پاک ظہور امام مہدی بخش دے، بحق غازی یا غازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ اللہ شاہ گادی سے خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کے بھائی جان سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے۔ میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں۔ ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں، اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ۔ ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں۔ دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے۔ کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے۔ یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے پاس، ایک رات کی پریشانی ہوگی، اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی، دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ 10 15 20 منٹ لگتے ہیں، باہر سے آؤ، فائل دو، آپ اپنی دوائی لو، انشاءاللہ چلے جائیں۔ اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے۔ کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر، یہاں تو ہندو بھی، عیسائی، کرسچن، دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے، اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا۔ بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں، وہ کرام ہے، دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے، ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے، یہ بتایا جائے۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بھائی، کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی، اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں، لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے، اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے، صحیح طریقے سے بٹھایا، کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے۔ مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا۔ ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے، ترقی دے، اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا، جو سننے والے ہیں، ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں، ہر چیز کا علاج ہے، آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں۔ پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ، ہر انسان ہے، عبداللہ شاہ غادی بابا ہے وہاں، یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی؟ یہ مجھے بتائیں۔ بڑی بات ہے یار، جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی، لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا غازی، میرا نام مقدام غازی ہے، اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں، اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں، میں خدمت میں ہوں، اور
इस वक्त भी मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान में खिदमत कर रहा हूँ और माशाल्लाह से हमारे मुर्शिद भाईजान के साथ और उनका दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी दाखिला ममनू है, ये सरासर गलत है और हम इसकी पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। खिदमत में आता हूँ और भाईजान के साथ यहाँ पर हम लोग फी सबीलिल्लाह दवा अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का हदिया नहीं वसूल करते और भाईजान और हम सब गुलामान गाजी फी सबीलिल्लाह लोगों को मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। ये देख कर दवा अगली देंगे उसे। हाँ, इतना तो कर लेंगे शहजादे भैया। आज आपको मुंतहा को 4 महीने की दवा दे रहे हैं। 4 महीने की दवा कैसे लेनी है? इनको बोला हुआ है ना, ज्यादा मिकदार में पानी नहीं लेना। सरकार के जरा डायलिसिस बेहतर होता है फिर होगा। गाजी बाबा के चश्मे का पानी लो, 1 चम्मच पानी में गाजी बाबा की दवा के 10 कतरे डलेंगे।